حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ رات کے حصے میں دیکھتی ہوں کہ آپ بستر پر نہیں، تو میں آپ کی تلاش میں نکلتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے مسلمان مرد، عورتوں اور شہداء کے لیے دعائے استغفار فرما رہے ہیں۔ میرے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے اور اس رات آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر متوجہ ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی رات لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کو بخش دیتا ہے، سوائے اس کے جو عادی شرابی ہو اور جو رشتوں کو ختم کرنے والا ہے اور جو والدین کا نافرمان ہے، جس کے دل میں بغض اور کینہ ہے اور جو تکبر کرتا ہے۔ ناظرین، یہ حدیث مبارکہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا عالم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث مبارکہ میں چند لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چند گناہ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہو کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح طلوع فجر تک یہ صدائیں لگائی جا رہی ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کہ ہے کوئی مجھ سے دنیا کی آفتوں سے نجات طلب کرنے والا کہ میں اسے دنیا کی مصیبتوں سے نجات دے دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ اسے رزق دے دیا جائے، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا کہ اسے اولاد دے دی جائے۔ لیکن رحمت کا یہ عالم ہو اور اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو محروم رکھا گیا، تو یہ اس بات پر دال ہے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ تو ناظرین، اگر آج ہم اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جہنم سے نجات چاہتے ہیں، اور اگر آج کی رات ہم اپنے رزق میں چاہتے ہیں کہ فراوانی ہو جائے، ہمارا رزق کشادہ کر دیا جائے، ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے نجات مل جائے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو گناہ ہے کہیں ہم ان میں مبتلا تو نہیں ہیں، کہیں ہم نے تو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق تو نہیں کر لیا ہوا، کہیں ہمارا دل اور کینے سے تو نہیں بھرا ہوا، کہیں ہم بھی ان لوگوں میں تو شمار نہیں کہ جو والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو یہ رات بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ اس جیسی ہزاروں راتیں بھی ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہماری بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی، ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم ان راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ راتیں ہماری لیے باعث بخشش بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے اندر سے ان گناہوں کو مٹانا ہوگا۔ اگر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی ہماری بہن ہم سے ناراض ہے یا جس سے ہم کوئی رشتہ توڑ بیٹھے ہیں، تو ہمیں پہلے اس کے گھر جانا ہوگا، اس سے تعلق جوڑنا ہوگا، اس توڑے ہوئے تعلق کو دوبارہ بحال کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ کام وہیں کے وہیں رکھیں کہ بھائی ناراض ہے تو ناراض رہے، بہن ناراض ہے تو ناراض رہے، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی خالو، کوئی خالہ ناراض ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان سے رشتے توڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان راتوں میں 100 کیا 1000 نوافل بھی ادا کرتے رہیں، آپ کو اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم ان راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حدیث مبارکہ میں جن لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے کہیں ہمارا شمار تو ان لوگوں میں نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے تو ہمیں پہلے ان لوگوں سے خود کو الگ کرنا پڑے گا، اور وہ الگ کرنے کا طریقہ
ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ اگر ہم کسی سے رشتے توڑے ہوئے ہیں تو اس رشتے کو پہلے بحال کریں۔ اگر ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں والدین سے معافی مانگنی ہوگی اور آئندہ توبہ کرنی ہوگی سچے دل سے، اور یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم زندگی میں کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم تکبر میں مبتلا ہیں تو ہمیں عاجزی و انکساری اپنانی ہوگی، اور اسی طرح اگر ہم کہیں شراب وغیرہ کے عادی ہیں تو ہمیں اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تب جا کر یہ راتیں ہمیں فائدہ دیں گی، تب جا کر یہ رات ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گی اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سمجھ عطا فرمائے، اپنے دلوں کو بغض اور کینے سے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک سے پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔